السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا ڈاؤن نیوز پیپر کا ایڈیٹوریل ہے آؤٹریجیس بیہیویئر، جس کے ہم نے کمپلیٹ ٹرانسلیشن اس کی وکیب اور گرامیٹیکلی بریک ڈاؤن چیک کرنی ہے اس ایڈیٹوریل کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آؤٹریجیس بیہیویئر اس سے کیا مراد ہے، اس سے ہیڈنگ سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے۔ اسٹوڈنٹ جو آؤٹریجیس ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے ناقابل برداشت، یعنی ایسا بیہیویئر جو بالکل ناقابل برداشت ہو یا انتہائی غلط یا شرمناک جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آؤٹریجیس، یعنی کہ اس کو ہم ان ایکسیپٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسیپٹیبل کنڈکٹ یا شاکنگ بیہیویئر یا شیم فل بیہیویئر، تو یہ ان میننگز کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اب ہمیں اس ایڈیٹوریل کی ہیڈنگ سے کیا سمجھ آ رہی ہے، ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کمپلیٹ ایڈیٹوریل کے اندر ایک ایسی رویے کے متعلق بیان کیا گیا ہے جو کہ بالکل شیم فل ہے، انتہائی شرمناک بیہیویئر ہے، تو اس کے ریلیونٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا رویہ ہے جس کے متعلق ایکسپلین کیا جا رہا ہے، تو چیک کرتے ہیں اس کو۔ Many Muslim women in India are forced to confront misogyny as well as religious discrimination. Many Muslim women بہت سی مسلمان خواتین ان انڈیا میں آر فورسڈ، ان کو فورس کیا جاتا ہے، ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹو کانفرنٹ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کانفرنٹ سے مراد ہوتا ہے اسٹوڈنٹ فیس، مقابلہ کرنا یا سامنا کرنا یا ڈیل ود ہونا یا انکاؤنٹر ہونا، یہ سارے اس میننگ سے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد مسوجنی، اسٹوڈنٹ مسوجنی ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ خواتین کے خلاف یا عورتوں کے خلاف نفرت کے میننگز میں لی جاتی ہے، یعنی یہ عورتوں سے نفرت یا عورت بیزاری جو ہوتا ہے، یعنی کہ وومن ہیٹنگ یا جنڈر بائیس کے اوپر، تو یہ مسوجنی ہوتا ہے، یعنی کہ عورت سے نفرت کرنا۔ انڈیا آر فورس ٹو کنفرنٹ مسوجنی، کہ انڈیا کے اندر خواتین کو نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایز ویل ایز اور ساتھ ہی ساتھ ریلیجیس ڈسکریمنیشن۔ ریلیجیس ڈسکریمنیشن سے کیا مراد ہے؟ ریلیجیس ہوتا ہے مذہبی، ڈسکریمنیشن کہتے ہیں تعصب کو، امتیاز کو، فرق کو، یعنی کہ انفیئرنیس یا جسے ہم انیکویلٹی کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے ڈسکریمنیشن۔ تو اب اس کی بامحاورہ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے مینی مسلم وومین، بہت سی مسلمان خواتین ان انڈیا کے اندر آر فورسڈ، ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو سامنا ہے یا ان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ٹو کنفرنٹ مسوجنی، مذہبی تعصب کا۔ انڈیا کے اندر بہت سی مسلمان خواتین کو مذہبی صنفی تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایز ویل ایز اور ساتھ ہی ساتھ ریلیجیس ڈسکریمنیشن، مذہبی امتیاز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انڈیا کے اندر بہت سی مسلمان خواتین کو صنفی تعصب، صنفی سے مراد عورتوں سے جو نفرت ہے، صنفی تعصب کے ساتھ ساتھ مذہبی امتیاز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ And when the perpetrators of hatred are high officials with their vile acts taking place in public settings with the cameras rolling, one can imagine what Muslim women in India's bazaars, workplaces and educational institutions have to put up with. And when اور جب the perpetrators سے مراد کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ یعنی کہ جرم کرنے والے، ایسے لوگ جو مجرم ہوں، دی پرپیٹریٹرز آف ہیٹڈ، نفرت کے، تو اس کے کمپلیٹ میننگز میں لیں گے کہ نفرت پھیلانے والے لوگ، یعنی اوفینڈرز یا لا بریکرز۔ اینڈ وین اور جب دی پرپیٹریٹرز آف ہیٹڈ، نفرت پھیلانے والے لوگ، آر ہائی افیشلز، آر ہیں ہائی افیشلز، اعلیٰ عہدے داران، اور جب نفرت پھیلانے والے لوگ اعلیٰ عہدے داران ہوں، یعنی کہ اونچی اونچی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوں۔ ہائی افیشل سے مراد سرکاری افسران ہیں، اعلیٰ سرکاری افسران یا اعلیٰ عہدے داران، جنہیں ہم اتھارٹیز کہتے ہیں، یا ہائی رینکنگ
officials جنہیں ہم کہتے ہیں with their vile acts. vile acts سے کیا مراد ہے؟ vile acts سے مراد اسٹوڈنٹ ہے گھٹیا اقدامات، یعنی کہ گھٹیا اقدامات کرنا یا قابل نفرت اعمال کرنا، وہ وائل ایکٹس کہلاتا ہے، جسے ہم ایول ڈیڈز بھی کہتے ہیں، وکڈ ایکشنز بھی کہتے ہیں، یا نسٹی بیہیویئر بھی کہتے ہیں۔ ادر وائل ایکٹس ٹیکنگ پلیس ان پبلک سیٹنگز، یعنی کہ پبلک سیٹنگ سے کیا مراد ہے؟ پبلک سیٹنگ سے مراد ہے عوامی جگہوں کے اوپر، ود دی انڈیاز بازار، انڈیا کے بازاروں میں، ورک پلیسز کام کی جگہوں میں، اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور تعلیمی اداروں میں، ہیو ٹو ان کو کرنا پڑتا ہے کہ ان کو خواتین کو پٹ اپ سے کیا مراد ہے؟ پٹ اپ سے مراد اسٹوڈنٹ ہوتا ہے برداشت کرنا، گوارا کرنا، یعنی ٹالریٹ کرنا، انڈیور کرنا، بیئر کرنا، یہ سارے پٹ اپس کے میننگز کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے پٹ اپ ود اینڈ وین دی پرپیٹریٹرز آف ہیٹریٹ، اور جب نفرت پھیلانے والے افراد آر ہائی افیشلز اعلیٰ عہدے داران ہوں، with their vile acts taking place in public settings، اور ان کے گھٹیا اقدامات، vile acts گھٹیا اقدامات taking place in public settings عوامی مقامات پر، with the cameras rolling کیمروں کے سامنے انجام دیے جا رہے ہوں، اور جب نفرت پھیلانے والے افراد اعلیٰ عہدے داران ہوں اور ان کے گھٹیا اقدامات عوامی مقامات پر کیمروں کے سامنے انجام دیے جا رہے ہوں، ون کین امیجن کیا کوئی شخص اندازہ لگا سکتا ہے، وٹ مسلم وومن ان انڈیاز بازار کہ انڈیا کے بازاروں میں مسلمان خواتین کی کیا حالت ہوگی، ورک پلیسز کام کی جگہوں پر، اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور تعلیمی اداروں میں، ہیو ٹو پٹ اپ وتھ کہ انہیں ان جگہوں پر کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ون کین امیجن واٹ مسلم وومین ان انڈیا بازار، تو کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کے اندر یا انڈیا کے اندر مسلمان خواتین کو بازاروں کو، کام کی جگہوں اور تعلیمی اداروں میں کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا یا کرنا پڑتا ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ اس کی باب محاورہ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، اور جب and when the perpetrators are feted are high official with their vile acts and taking place in public settings with the cameras rolling, one can imagine what Muslim women in India bazaars, workplaces and educational institutions have to put up with۔ اور جب نفرت پھیلانے والے اعلیٰ عہدے داران ہوں اور ان کے گھٹیا اقدامات عوامی مقامات پر کیمروں کے سامنے انجام دیے جا رہے ہوں، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کے اندر یا بھارت کی مسلمان خواتین کو بازاروں، کام کی جگہوں اور تعلیمی اداروں میں کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ A clip has recently gone viral in which Bihar CM Minister Nitish Kumar is seen pulling away the niqab from the face of a Muslim doctor at a ceremony in Patna۔ A clip has recently gone viral۔ ایک جو کلپ ہے وہ حال ہی میں وائرل ہوا ہے، حال ہی میں ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی ہے، ان وچ بہار چیف منسٹر نتیش کمار، جس کے اندر بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار از سین، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، پلنگ اوے کھینچتے ہوئے، ریموو کرتے ہوئے، ٹیک آف کرتے ہوئے۔ پلنگ اوے سے مراد ہوتا ہے ٹیک آف کرنا، ٹیکنگ آف کرنا یا ریموو کرنا، ہٹانا۔ دی نقاب فرام دی فیس آف دی مسلم ڈاکٹر، ایک مسلم ڈاکٹر کے چہرے سے نقاب کو ہٹاتے ہوئے، ایٹ اے سرمنی ان پٹنہ کے اندر سرمنی میں۔ A clip has recently gone viral in which Bihar Chief Minister Nitish Kumar is seen pulling away the niqab from the face of a Muslim doctor at a ceremony in Patna۔ حال ہی میں ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی ہے جس میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو پٹنہ میں ایک تقریب کے دوران ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر کے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ Not only was this repulsive action an invasion of the woman's personal space, it also shows that in today's India, the public humiliation of Muslims has become acceptable۔
ناٹ اونلی واز دس ریپلسو ایکشن، یہ نہ صرف ایک گھٹیا عمل تھا. ریپلسو ایکشن سے کیا مراد ہے؟ ریپلسو ایکشن سے مراد گھٹیا عمل، ناپسندیدہ عمل، جسے ہم ڈسگسٹنگ ایکشن کہتے ہیں یا اوفینسو ایکشن کہتے ہیں، یعنی کہ غصہ دلانے والا عمل، گھٹیا عمل، ریپلسو ایکشن. ناٹ اونلی واز دس ریپلسو ایکشن، یہ نہ صرف ایک گھٹیا عمل تھا، این انویژن، بلکہ یہ ایک کیا تھا؟ ایک حملہ تھا. این انویژن، زبردستی داخل ہونا. انویژن سے مراد ہوتا ہے زبردست داخل ہونا یا مداخلت کرنا، جسے ہم دوسرے لفظوں کے اندر انٹرفیئر بھی کہتے ہیں یا انٹرفیرنس. ناٹ اونلی واز دس ریپلسو ایکشن این انویژن آف دی وومنز پرسنل اسپیس، یہ ایک عورت کی جو پرسنل اسپیس ہے، ذاتی حدود ہیں، اس کے اندر بھی مداخلت تھی. اٹ آلسو شوز دیٹ ان ٹوڈیز انڈیا، یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آج کے انڈیا میں دی پبلک ہیوملیشن آف مسلم ہیز بیکم ایکسیپٹیبل. دی پبلک ہیوملیشن سے مراد ہے عوامی تذلیل. ہیوملیشن تذلیل کو کہتے ہیں، بےزتی کو کہتے ہیں، ڈسگریس کو کہتے ہیں. مسلمانوں کی عوامی تذلیل اب مسلم ہیز بیکم ایکسیپٹیبل. ایکسیپٹیبل سے مراد ہے اس کو قبول کیا جانے لگا ہے، یعنی کہ جو مقامی جگہیں ہیں یا عوامی جگہیں ہیں ان پر مسلمان خواتین کی جو رسپیکٹ ہے اس کو بےعزت کرنے کے اوپر اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ قابل قبول عمل سمجھا جانے لگا ہے. دوبارہ دیکھیں گے. ناٹ اونلی واز دس ریپلسو ایکشن این انویژن آف دی وومن پرسنل اسپیس، یہ گھٹیا عمل نہ صرف اس عورت کی ذاتی حدود میں مداخلت تھا، بلکہ اٹ آلسو شوز دیٹ ان ٹوڈیز انڈیا دی پبلک ہیوملیشن آف مسلم ہیز بیکم ایکسیپٹیبل، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آج کے انڈیا میں مسلمانوں کی عوامی تذلیل کو قابل قبول عمل سمجھا جانے لگا ہے. دی بہار CM has been accused of inappropriate behavior towards women before, while his mental health has also been questioned. دی بہار CM، جو بہار کے CM ہیں، has been accused of inappropriate behavior. accused of سے مراد ہوتا ہے اسٹوڈنٹ الزام لگانا، مورد الزام ٹھہرانا، یعنی کہ بہار کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اوپر پہلے بھی یعنی کہ الزام لگ چکا ہے فار ان اپراپریٹ بیہیویئر. ان اپراپریٹ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ان اپراپریٹ سے مراد ہوتا ہے نامناسب، غلط، جسے ہم انسوٹیبل بھی کہتے ہیں یا ان ایکسیپٹیبل بھی کہتے ہیں. دی بہار CM has been accused of inappropriate behavior، جو بہار کے وزیر اعلیٰ ہیں اس پر پہلے بھی خواتین کے ساتھ نامناسب رویے کا الزام لگ چکا ہے. بیہیویئر ٹوارڈز وومن بیفور، یعنی کہ پہلے بھی خواتین کے ساتھ نامناسب رویے کا الزام لگ چکا ہے. while his mental health has also been questioned، while جبکہ his mental health ان کی ذہنی صحت has also been questioned پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں. also been questioned اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں. دی بہار CM has been accused of inappropriate behavior، بہار کے وزیر اعلیٰ پر اس سے پہلے بھی towards women before، اس سے پہلے بھی خواتین کے ساتھ نامناسب رویے کا الزام لگ چکا ہے. while جبکہ his mental health has also been questioned، جبکہ ان کی ذہنی صحت پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں. it is unclear if Mr. Kumar's bizarre action were the result of compromised judgment or if he felt he could get away with humiliating a Muslim woman. If it is unclear if Mr. Kumar's bizarre action، it is unclear، یہ واضح نہیں ہے کہ مسٹر کمار bizarre ایکشن، کہ مسٹر کمار کے جو bizarre سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے اسٹوڈنٹ عجیب و غریب، ناقابل فہم ایکشن، عمل، یعنی کہ اس کے جو عجیب و غریب اقدامات ہیں جو اس نے ایکشن کیا ہے، عمل کیا ہے. were the result of compromised judgment،
کمپرومائزڈ ججمنٹ سے کیا مراد ہے؟ کمپرومائزڈ ججمنٹ سے مراد ہے کمزور فیصلہ، کہ یہ واضح نہیں کہ مسٹر کمار کے عجیب و غریب اقدامات کمزور فیصلے کا نتیجہ تھے. اٹ از unclear، یہ واضح نہیں ہے if مسٹر کمار bizarre ایکشن، کہ مسٹر کمار کے عجیب و غریب جو اقدامات ہیں were the result of، وہ نتیجہ تھے آف compromised judgment، کمزور فیصلے کا. یہ واضح نہیں ہے کہ مسٹر کمار کے عجیب و غریب اقدامات کمزور فیصلے کا نتیجہ تھے. or if he felt he could get away with humiliating a Muslim woman، or یا if he felt if he felt he could get away، یا وہ محسوس کرتے تھے، if he felt، اگر وہ محسوس کرتے تھے کہ he could get away with، کہ وہ بچ نکلیں گے. get away with سے مراد ہے بچ نکلنا. with humiliating بےزتی سے، ذلالت سے، مسلم وومین، ایک مسلمان عورت کو، یا وہ محسوس کرتے تھے کہ وہ ایک مسلمان عورت کو ذلیل کرنے میں بچ نکلیں گے. It is unclear if Mr. Kumar's bizarre action were the result of compromised judgment، یہ واضح نہیں ہے کہ مسٹر کمار کے عجیب و غریب اقدامات کمزور فیصلے کا نتیجہ تھے. or if he felt he could get away with humiliating a Muslim woman، یا وہ محسوس کرتے تھے کہ وہ ایک مسلمان عورت کو ذلیل کرنے میں بچ نکلیں گے. کمپرومائزڈ ججمنٹ سے اسٹوڈنٹ مراد کیا ہوتا ہے؟ کمپرومائزڈ ججمنٹ سے مراد ہوتا ہے کمزور فیصلہ، ایسا فیصلہ یا رائے جو مکمل درست نہ ہو، جس میں عقل یا سوچ متاثر ہو گئی ہو، جسے ہم امپیرڈ ججمنٹ بھی کہتے ہیں یا پور ججمنٹ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہیومیلیٹنگ سے مراد ہوتا ہے ذلیل کرنا، شرمندہ کرنا یا رسوا کرنا، یعنی کہ ڈسگریس کرنا یا ڈی گریڈ کرنا. تو یہ ہیومیلیٹنگ کے میننگز میں آتا ہے. Sadly, as the forces of Hindutva have launched their crusade to remake India in their image, the persecution of Muslim women remain high. Sadly سے مراد ہوتا ہے بدقسمتی سے، یعنی کہ unluckily. As the forces of Hindutva، جب ہندوتوا کی قوتوں نے، طاقتوں نے، have launched سے کیا مراد ہے؟ launched سے مراد ہوتا ہے شروع کرنا، آغاز کرنا، سٹارٹ کرنا، انیشیٹ کرنا، بگین کرنا. دیئر کروسیڈ سے کیا مراد ہے؟ کروسیڈ کہتے ہیں جد و جہد کو، تحریک کو، یا مذہبی یا سیاسی مہم کو. Sadly, as the forces of Hindutva have launched their crusade، بدقسمتی سے جب ہندوتوا کی قوتوں نے جد و جہد شروع کی یا تحریک شروع کی. ٹو ریمیک انڈیا، ریمیک سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ریمیک سے مراد ہوتا ہے تیار کرنا، دوبارہ میک کرنا، دوبارہ بنانا، یعنی کہ ری بیلڈ یا ری ڈیزائن بھی ہم اسے کہتے ہیں. اور جو کروسیڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کمپین یا موومنٹ یا مشن. دیئر کروسیڈ ٹو ریمیک انڈیا ان دیئر امیج سے کیا مراد ہے؟ ان دیئر امیج سے مراد ہے اپنی طرح کا بنانا، اپنے لفظوں میں ڈھالنا، اپنی صورت میں ڈھالنا. دی پرسیکیوشن آف مسلم، پرسیکیوشن کیا ہوتا ہے؟ ظلم و ستم، زیادتی، اوپریشن یا ہیرسمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، آف مسلم وومین ریمینز ہائی، کہ وہ بھی جاری ہے. دوبارہ دیکھیں گے. Sadly, as the forces of Hindutva have launched their crusade to make India in their image, the persecution of Muslim women remains high. Sadly، بدقسمتی سے as the forces of Hindutva have launched their crusade to remake India in their image، بدقسمتی سے جب ہندوتوا کی قوتوں نے انڈیا کو اپنی صورت میں ڈھالنے کی مہم شروع کی. The persecution of Muslim women remains high، تو مسلم خواتین پر ظلم و ستم بھی جاری ہے. وہ انڈیا کو اپنی ہندوتوا کی سوچ پر ڈھالنے کی صورت میں انہوں نے مہم شروع کی ہوئے ہے، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلمان خواتینوں پر بھی ظلم و ستم ابھی تک جاری ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے فار ایگزامپل
In 2022, a Muslim student was confronted in Karnataka by a mob of male zealots shouting Hindutva slogans outside her educational institution. فار ایگزامپل مثال کے طور پر ان 2022 میں اب مسلم اسٹوڈنٹ واز کنفرنٹڈ ایک مسلم خواتین کو سامنا کرنا پڑا، مقابلہ کرنا پڑا، اس کو فیس کرنا پڑا، چیلنج کرنا پڑا ان کرناٹکا کے اندر بائی اے ماب آف میل، بائی اے ماب سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ماب سے مراد ہوتا ہے ہجوم یا گروہ، یا خاص طور پر غصے یا تشدد پر آمادہ لوگوں کا جو ہجوم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ماب، کراؤڈ، گینگ یا گروپ آف میل زیلرز۔ میل زیلر سے کیا مراد ہے؟ میل زیلر سے مراد ہے انتہا پسند یا شدت پسند مرد، یعنی کہ ایکسٹریمسٹ یا ہارڈ لائنرز۔ بائی اے ماب آف میل زیلرز شاؤٹنگ ہندوتوا سلوگنز۔ شاؤٹنگ سے مراد ہوتا ہے وہ پکار رہے تھے یا لگا رہے تھے، شاؤٹ کر رہے تھے ہندوتوا سلوگنز، ہندوتوا کے نعرے، سلوگنز کہتے ہیں نعروں کو، چانٹس یعنی کہ بیٹل کرائز یا ماٹو جو ہوتے ہیں، ہندوتوا سلوگنز آؤٹ سائڈ ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اپنے تعلیمی ادارے کے باہر۔ دوبارہ دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں فار ایگزامپل مثال کے طور پر in 2022 a Muslim student was confronted in Karnataka by a mob of male zealots shouting Hindutva slogans outside her educational institution۔ مثال کے طور پر 2022 میں کرناٹکا میں ایک مسلم طلبہ کو اس کے تعلیمی ادارے کے باہر ہندوتوا کے نعرے لگاتے ہوئے مرد انتہا پسندوں کے ایک ہجوم نے گھیر لیا۔ The young woman had bravely confronted the extremist mob۔ The young woman، اس نوجوان خاتون نے had bravely، بہادری کے ساتھ، confronted، سامنا کیا، the extremist ہجوم، اس تشدد پسند mob ہجوم کا۔ نوجوان خاتون نے بہادری سے انتہا پسند ہجوم کا سامنا کیا۔ Those Muslim women who choose to wear hijab or niqab are even more visible targets for violent obscurantists۔ Those Muslim، وہ مسلمان women خواتین who choose to wear، جو چوز کرتی ہیں، جو منتخب کرتی ہیں to wear hijab، حجاب پہننا، اور نقاب یا نقاب are even more visible targets، وہ زیادہ visible targets ہیں، دیکھا جانے والا targets ہیں، یعنی کہ نمایاں اور آسان ہدف ہیں، یا ایسی چیزیں جو آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں، وہ والا ہدف ہے، جسے ہم پرومیننٹ ٹارگٹس بھی کہہ سکتے ہیں، ویزیبل ٹارگٹس، پرومیننٹ ٹارگٹس یا کلیئر ٹارگٹس۔ تو وہ کہتا ہے دی مسلم وومن، مسلمان خواتین ہو چوز، جو انتخاب کرتی ہیں ٹو ویئر، پہننا، حجاب اور نقاب، حجاب یا نقاب، آر ایون مور ویزیبل ٹارگٹس، وہ مزید آسان ہدف ہیں، فار وائلنٹ، ان پر تشدد، ابسکورینٹسٹس، ان ابسکورینٹسٹس کا، یعنی کہ ابسکورینٹ، وائلنٹ سے مراد پر تشدد ہوتا ہے، ابسکورینٹسٹ سے مراد وہ لوگ یا گروہ ہوتا ہے جو طاقت یا تشدد کا استعمال کرتے ہوئے علم، تعلیم یا حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرے، وہ ہوتا ہے ابسکورینٹس، یعنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے علم، تعلیم یا حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرنا، جسے ہم ایگریسو سپریسر بھی کہتے ہیں یا فورسفل بلاکرز بھی کہتے ہیں۔ تو دوز مسلم وومن، وہ مسلمان خواتین، who choose to wear حجاب، جنہوں نے حجاب یا نقاب پہننا کا منتخب کیا، are even more visible targets، وہ زیادہ visible targets ہیں، for violent obscurantists، جو دیکھا جانے والا آسان ہدف ہے ان کے لیے۔ تو اس کا محاورہ ٹرانسلیشن اس طرح ہوگا، وہ مسلم خواتین جو حجاب یا نقاب پہننے کا انتخاب کرتی ہیں، وہ شدت پسندوں کے لیے زیادہ نمایاں اور آسان ہدف بن جاتی ہیں۔ It is one thing when hoodlums harass Muslim women
But when elected officials ostensibly target women for their way of dress or their faith, it sends the message that Muslim women are fair game. It is one thing. یہ ایک بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے. وین ہوڈلمز کیا ہوتا ہے؟ ہوڈلمز سے مراد اسٹوڈنٹ گینگسٹر ہوتا ہے، یعنی جو گینگسٹر ہوتے ہیں، جو ٹھگز ہوتے ہیں یا رفینز ہوتے ہیں، یہ ہوڈلمز ہوتے ہیں. اٹ از ون تھنگ وین ہوڈلم، یہ بات الگ ہے کہ جب گینگسٹر ہیرس سے کیا مراد ہے؟ ہیرس سے مراد ہوتا ہے ہراساں کرنا، کسی کو بار بار پریشان کرنا، تنگ کرنا، ٹارمنٹ کرنا، انوے کرنا، یہ ہیرس ہوتا ہے. مسلم وومن، مسلمان خواتین. بٹ وین الیکٹڈ آفیشل، لیکن جب الیکٹڈ آفیشل منتخب کردہ عہدے داران جن کا انتخاب کیا جا سکا، آسٹنسبلی سے کیا مراد ہے؟ بظاہر ایسے لگتا ہے، یعنی کہ اپیرنٹلی واضح طور پر یا سیمنگلی، آسٹنسبلی ٹارگٹ وومن، وہ خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، فار دیئر وے آف ڈریس آر دیئر فیتھ، ان کے لباس یا عقیدے کی بنیاد پر. اٹ سینڈز دی میسج، یہ پیغام جاتا ہے، دیٹ کہ مسلم وومن آر فیئر گیم، کہ جو مسلمان خواتین ہیں وہ فیئر گیم ہیں. فیئر گیم سے کیا مراد ہے؟ فیئر گیم سے مراد آزاد شکار، ایسا ہدف جسے بلا روک ٹوک نشانہ بنایا جا سکتا ہو، آسانی سے جس کا شکار کیا جا سکتا ہو. دوبارہ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، وہ کہتا ہے اٹ از ون تھنگ، یہ الگ بات ہے، وین ہوڈلمز ہیرس مسلم وومن، کہ جب گینگسٹر مسلم خواتین کو تنگ کرتے ہیں. بٹ وین الیکٹڈ آفیشلز، لیکن جب منتخب کردہ عہدے داران، آسٹنسبلی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ٹارگٹ وومن فار دیئر وے آف ڈریس آر دیئر فیتھ، کہ وہ خواتین کو ان کے لباس اور عقیدے کی بنیاد پر ٹارگٹ کرتے ہیں، کہ جب منتخب کردہ عہدے داران ظاہری طور پر خواتین کو ان کے لباس یا ایمان کی بنیاد پر نشانہ بناتے ہیں. اٹ سینڈز دی میسج دیٹ مسلم وومن آر فیئر گیم، تو یہ پیغام جاتا ہے کہ مسلم خواتین آزاد شکار ہیں. اینڈ وین مسوجنی اینڈ کمیونل ہیٹریڈ کم ٹوگیدر دی ریزلٹ از ایبسلیوٹلی ٹاکسک. اینڈ وین، اور جب، مسوجنی کیا ہوتا ہے؟ مسوجنی ہم نے پہلے کر لیا ہے. مسوجنی سے مراد یعنی کہ عورتوں سے متعلق نفرت، یعنی کہ مسوجنی ایک ٹرم ہے جو عورتوں سے نفرت کے لیے یوز ہوتی ہے، یعنی کہ وومن ہیٹنگ یا پریجوڈائس اگینسٹ وومن. اینڈ وین مسوجنی، اور جب عورتوں سے نفرت، اینڈ کمیونل ہیٹڈ، اور کمیونل سے کیا مراد ہے؟ کمیونل سے مراد ہے فرقہ وارانہ، فرقے کی بنیاد پر تعصب، جسے ہم سیکٹیرین کہتے ہیں. ہیٹڈ نفرت، کم ٹوگیدر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور جب عورتوں سے نفرت اور مذہبی نفرت آپس میں مل جاتے ہیں، دی ریزلٹ از ایبسلیوٹلی ٹاکسک، تو جو نتیجہ آتا ہے ایبسلیوٹلی ٹاکسک، انتہائی زہریلا، تباہ کن، ایکسٹریملی ہارمفل یا پوائزنس، ایکسٹریملی ہارمفل، تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ انتہائی زہریلا ہوتا ہے. جب عورتوں سے نفرت اور مذہبی نفرت آپس میں مل جاتے ہیں تو نتیجہ انتہائی زہریلا ہوتا ہے. The correct thing to do would be for the Bihar CM to either apologize or quit, while the Indian state should clarify whether Indian Muslims, men and women, have a right to dignity or if they should consider themselves second-class citizens. The correct thing to do would be for the Bihar CM. The correct thing، درست اقدام، ٹو ڈو کرنے کے لیے، وڈ بھی ہوگا فار دی بہار سی ایم، بہار سی ایم کے لیے. درست اقدام یہ ہوگا کہ بہار کے جو وزیر اعلیٰ ہیں تو آئدر اپولوجائز، یا تو وہ معافی مانگیں، آر کوئٹ، یا استعفیٰ دے دیں.
درست اقدام یہ ہوگا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ یا تو معافی مانگیں یا استعفیٰ دے دیں. while the Indian state should clarify whether Indian Muslim while اور جبکہ the Indian state انڈیا کی ریاست کو should clarify انہیں وضاحت کرنی چاہیے whether آیا کہ انڈین مسلم جو انڈیا کے مسلمان ہیں جن کے اندر کیا ہے شامل ہیں men and women مرد اور خواتین have a right to dignity کیا ان کی کو عزت و وقار کا انہیں کوئی حقوق حاصل ہے or if they should consider یا وہ تصور کرتی ہیں consider themselves یا انہیں تصور کیا جاتا ہے یا انہیں خود کو سمجھا جاتا ہے سیکنڈ کلاس سٹیزن کم تر درجے کا شہری یا دوسرے درجے کا شہری. تو وہ کہہ رہا ہے کہ the correct thing to do would be for Bihar CM either apologize or quit. درست اقدام یہ ہوگا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ یا تو معافی مانگے یا استعفیٰ دے دیں. while the Indian state should clarify whether Indian Muslim men and women اور بھارتی حکومت کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ آیا مسلمان مرد اور عورت have a right to dignity کو باعزت زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے اور یا if they should consider themselves second class citizens یا انہیں خود کو کم تر درجے کا شہری سمجھ لینا چاہیے. ایک مرتبہ پھر دیکھیں اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن. وہ کہتا ہے درست اقدام یہ ہوگا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ یا تو معافی مانگے یا استعفیٰ دے دیں اور بھارتی حکومت کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ آیا مسلمان مرد اور عورت کو بعزت زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے یا انہیں خود کو کم تر درجے کا شہری سمجھ لینا چاہیے. تو یہ اسٹوڈنٹ یہ ہمارا جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ آؤٹریجیس بیہیویئر کہ ہماری ہیڈنگ تھی کہ ہم نے ایک ایسے رویے کے متعلق پڑھنا تھا جو کہ ایک ناقابل برداشت تھا انتہائی غلط اور شرمناک تھا. تو ہم نے اس کے اندر کیا پڑھا کہ ایک بہار کا سی ایم تھا جس نے ایک مسلمان ڈاکٹر خواتین کے چہرے سے نقاب کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ہٹایا جو کہ انتہائی قابل مذمت ایکٹ تھا. تو اس کے متعلق ہم نے یہ سارا پڑھا ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر اس نے کیا ہے تو اس نے کس نظریے کے تحت کیا ہے. کیا وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بچ نکلوں گا اس ایکشن سے یا اس کی کوئی ذہنی جو حالت تھی وہ خراب تھی. تو اس کے متعلق پھر انڈین گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے شہریوں کو کیا رائٹ دے رہی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے 2022 کے اندر ہمیں وہ لڑکی والا واقعہ بھی یاد دلایا ہے جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا میل زیلٹس کے اگینسٹ بوائز کو جو جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے جب وہ نقاب اوڑھ کر اپنے ایجوکیشن ادارے کے اندر آ رہی تھی. تو وہ ساری باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں. تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آؤٹریجس بیہیویئر کی وہ جو ان کا نتیش کمار ہے وہ اس کی عمر تو دیکھیں میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تقریباً وہ 70 سال کا تو لگتا تھا 70-80 سال کا. تو اس نے یہ جو ایکٹ کیا ہے انتہائی ناپسندیدہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں یہ انڈیا والے. اور دوسرا اس کا وہ تو نتیش کمار کو تو آپ چھوڑیں اس کے علاوہ ایک اور کسی سے ان کے نیتا سے لیا گیا ہے انٹرویو. تو وہ کہہ رہا تھا یہ تو انہوں نے صرف نقاب اتارا ہے اگر وہ کوئی اور کام کر لیتے تو پھر آپ کیا کرتے. اب وہ انٹرویو دے رہا ہے چینل کے اوپر شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. تو یہ کیا ہے یہ ان کا ایک دماغی جو توازن ہے وہ کھو چکے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف تو ویسے ہی وہ زہر اگلنے میں آپ کو پتہ ہے ماہر ہیں. دوسرا اس ایسے جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں ان کے ایسے اعمال کو دیکھتے ہیں تو قائد اعظم کی بات یاد آ جاتی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو پاکستان کی ہجرت کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو مسلمان ہجرت نہیں کر رہے انڈیا سے پاکستان کی طرف تو ان کی ساری زندگیاں اور ان کی نسلیں یہ ہندوؤں کو اپنا وفادار ثابت کرنے میں گزر جائیں گی لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے اب ہمارے جو در مسلمان ہیں پہلی بات تو یہ ہندو ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے ان کو کوئی رائٹس نہیں دیے جا رہے نہ وہ اپنے کسی قسم کے تقریبات کر سکتے ہیں مذہبی ان کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں مسجدوں کے اندر جانا جمعے پڑھنا بھی ان کے لیے مسئلہ ہے. تو دوسرا
جو یہ انڈین ہیں ہندوتوا یہ سارے یہ بڑے عہدوں پر آ گئے ہیں، تو مسلمانوں کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے، ان کے سارے ایکٹس یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ تو وہی قائد اعظم کی بات ہے کہ یہ اب مسلمان جو ہیں خود کو ان کا مقصد ہے اپنا ظاہر کرنے کے لیے ان کو شو کرواتے ہیں کہ ہم آپ کے اپنے ہیں، ورنہ انڈیا والے تو ان کو ایکسیپٹ کرنے نہیں جا رہے۔ اس لیے نہیں کرنے جا رہے کہ یہ تو مذہبی ہمارا ہے، مذہبی اختلاف ہے، اس وجہ سے۔ تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پھر انڈیا کے نیتا وغیرہ اور یہ جتنے بھی ان کے منتری جی ہوتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا سمجھے کہ معاشرتی ایشو ہے انڈیا کے اندر۔ تو یہ اسٹوڈنٹ میں اس کو کمپلیٹ کرنے جا رہا ہوں، یہ ہمارا آؤٹریجس بیہیویئر تھا۔ تو اگر آپ کو یہ چینل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کی انگلش کو بہتر سے بہتر ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹ ملتے ہیں نیکسٹ ایڈیٹوریل کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔